کسی تفصیلی بیان کی ضرورت روز عاشوراء آقا امام حسین علیہ السلام پر جتنی مصیبتیں وارد ہوئی ان میں سے کسی ایک مصیبت کی بھی المناکی اور سنگینی کا ہم ادراک نہیں کر سکتے. حقیقی ادراک، حقیقی احساس ممکن نہیں. خصوصیت کے ساتھ اگر آپ کے مراتب پیش نظر ہوں اور پھر انسان یہ خیال کر لے کہ کس قدر کے ادبیاں آپ کے ساتھ کیسے کیسے جملے کہے گئے، کیسی کیسی اذیتیں دی گئی، اور خاص طور سے آپ کی شہادت کا منظر جس کے لیے خود امام نے اپنے قاتل سے خطاب کر کے کہا ہے وَيْحَكَ وَيْحَكَ لَقَدِ ارْتَقَيْتَ مُرْتَقًا عَظِيمًا طالما قبلہ رسول اللہ. وائے ہو تجھ پر، تو نے بہت بلند جگہ پر قدم رکھا ہے. اس سینے کو رسول بوسہ دیا کرتا، اس سینے کو رسول بوسہ دیا کرتا. آقا امام حسین علیہ السلام مرتبے کا جسے ادراک ہو اور تفصیل کے ساتھ وہ آپ کے مقتل کا مطالعہ کرے تو ممکن نہیں ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اسے قرار ہے. ہم لوگ تو اگر یہ دنیا دار غفلت نہ ہو، غفلت کے پردے نہ پڑ جائیں تو ایک لمحہ بھی سکون سے جینے کا حق نہیں رکھتے. شہادت سے پہلے کے مناظر، شہادت کے مناظر، شہادت کے بعد کے مناظر، شہادت کے بعد صرف یہ تصور کر لینا کہ آقا امام حسین کی جتنے اصحاب تھے سب کے خاندان والے، قبیلے والے دشمن فوج میں بھی موجود تھے. ایک ایک قبیلہ آیا اور اس نے اپنے قبیلے کے شہید کو وہاں سے ہٹا دیا، اور وہ صرف فرزند زہرا تھا جس کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے باہر. مورخ طبری کا یہ کلمہ ہے، اس نے کہا کہ اس طرح گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا تھا کہ پسلیاں ریزہ ریزہ ہو گیا. شہادت سے پہلے کے مناظر، آپ کو چیزیں ایسی، جو چیزیں حقیقی روایتیں خود اس میں اتنی المناکی ہے، قیامت تک اس المناکی میں کوئی کمی نہیں آ سکتی. اس لیے بعض موقعوں پر جو ذاکرین اور ہمارے شعراء کچھ جملے اپنے زور تخیل سے کہہ دیتے ہیں، وہ امام کے شاعر نشان نہیں ہوتے. تمام در مظلومیت کے باوجود
امام کی ایک شان تھی، امام کا ایک جلال تھا، امام کی ایک ہیبت تھی، امام کا ایک روح تھا۔ تقریباً تمام معتبر ارباب مقاصد نے لکھا ہے کہ جب امام گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے تو 1 ساعت تک میدان کربلا میں تشریف فرمائے اور کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آگے بڑھے آپ پر حملہ کرنے کے لیے، آپ پر سر قدم کرنے کے لیے۔ یہ تو صرف اور صرف شمر لعین تھا، وہ بدنسب، بدحسب، بدظہر، جس نے یہ جرم کا ارتکاب کیا، ورنہ کسی میں یہ ہمت نہیں تھی، حوصلہ نہیں تھا، اور کوئی قبیلہ خاص امام حسین کی شہادت کا بار اپنے گردن پر لینے کے لیے تیار نہ تھا۔ یہ تمام مورخین نے لکھا ہے۔ اس کیفیت میں جب امام تشریف فرما کے اس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہا نکلی ہیں خیمے سے، اور جناب زینب کے آگے ایک بچہ نکلا ہے جس کی عمر 10 سال سے چند ماہ لگے۔ اس بچے نے دیکھا کہ آقا امام حسین تشریف فرمائیں، بیٹھے ہوں، اور آپ کا قاتل چاہتا ہے کہ آپ کے سر پہ شمشیر لگائیں۔ یہ ہائے چچا، ہائے چچا، ہائے چچا کہتا ہوا یہ لڑکا، یہ بچہ آگے بڑھا اور آگے اس نے قاتل سے خطاب کیا، وہ آئے ہو تجھ پر، تو فرزند رسول کو، میرے چچا کو قاتل کرنا کیا؟ یہ کہہ کہ اس بچے نے اپنا ہاتھ امام کے سر پہ رکھا، اس قاتل نے ایک شمشیر لگائی، بچے کا ہاتھ قلم ہو گیا، جدا ہو گیا، اور بچہ امام کے سینے سے اس طرح چھینکا۔ امام نے اسے پیار کیا، اپنے سینے سے لگائے رکھا، قبل اس کے کہ امام اسے جدا کرتے۔ امام سمجھا رہے تھے، بیٹے تم خیمے میں واپس جاؤ، تمہاری ماں تڑپ رہی ہوگی تمہارے لیے۔ کہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اسی قاتل حضرت علی اصغر یعنی حرملہ بن طاہر نے ایک تیر ایسا لگایا کہ وہ بچہ امام کی آغوش میں وہیں چلا۔ کتنے المناک مناظر ہیں آقا امام حسین علیہ السلام کے مقتل میں اور آپ کی شہادت کے مناظر میں۔ اسی لیے تو آقا نے خود فرمایا ہے، انا قتیل العبرہ، میں کشتہ گریہ ہوں، مجھے رولا رولا کے قتل کیا۔ صبح عاشور سے عصر عاشور تک کے مناظر اور عصر عاشور کے بعد کے مناظر، انسان سے سوچ لے کہ کس طریقے سے جناب زینب تشریف لائی ہوں گی، اور انہوں نے فرمایا ہوگا، مشہور روایت ہے، امام حسین علیہ السلام تشریف ہوئے، جناب زینب اس نشیب میں تشریف لائی اور بھائی کے سینے کے نیچے اس طرح ہاتھ ڈال کر کہا، اللہم تقبل منا هذا القربان، پروردگار ہم اہل بیت محمد کی طرف سے یہ قربانی قبول کر۔ جناب زینب کو یوں ہی ثانیہ زہرا نہیں کہا جاتا، ثانیہ زہرا، ثانیہ زہرا، جس کے انہیں جناب فاطمہ زہرا کو ادا کرنے تھے، وہ جناب زینب ادا کر رہی۔ ہاں، روز عاشورہ کے مناظر اور بھی بہت کچھ مناظر ہیں۔ بعد قتل امام حسین، جناب امام زین العابدین علیہ السلام کو جب احساس ہوا کہ بابا قتل ہو چکے ہیں، تو جناب زینب سلام اللہ علیہ سے فرمایا، خیمے کا پردہ ہٹائیے،
سامنے نگاہ کی تو دیکھا نو کے نیزہ پہ بابا بیٹھا وہیں سے فرمایا السلام علیک یا السلام علیک یا ابن رسول اللہ السلام علیک یا ابن فاطمہ الزہرا. یہ کہہ کر جناب امام زین العابدین نے خود اپنی پیشانی سجدے میں رکھی خاک پر اور بس مسلسل یہی ارشاد فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد حقا لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا لا الہ الا اللہ ربوبیتا و رزقا. اللہ فرمایا روز عاشور ہے کہ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی کتنی اہمیت ہے, حقیقت توحید کی کتنی اہمیت ہے, اسے کبھی فراموش نہ کریں. اجر شہادت سید الشہداء یہ ہے کہ ہم اور آپ ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کو سامنے رکھیں. اس عظمت کے سلسلے میں ایک سر سوزن بھی استغفار نہ ہونے کا. استغفار اللہ کے تعلق سے اللہ کے کسی حکم کو ہلکا نہ سمجھے, معمولی نہ سمجھے. واجبات کی اپنی اہمیت ہے, محرمات کی اپنی اہمیت ہے, مستحبات کی اپنی اہمیت ہے, مکروہات کی اپنی اہمیت ہے. روز عاشورہ سے مربوط ہے یہ گفتگو. عموماً حضرات ہم سب عوامر اعلانیہ میں کوتاہی کرتے ہیں. ذرا تصور کیجیے کہ کربلا جیسا عظیم واقعہ میں ہوا, ایک انسان کے ایک مکروہ عمل میں اور وہ مکروہانہ ہے, امام نے بخش دیا, اللہ نے بخش دیا, مگر وہ مکروہ عمل کس کا تھا؟ حر کا. حر ابن یزید کسی بھی فقیہ سے پوچھے, کسی بھی مجتہد سے پوچھے کہ کسی ظالم و جابر حکمران کی ملازمت کا کیا حکم ہے؟ ملازمت سروس کہیں جائز ہے. اگر معلوم ہو کہ ہم کسی کو گرفتار کر کے لائیں گے تو ہمیں یقین نہیں ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا یا چھوڑ دیا جائے گا. ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم گرفتار کر کے لے آئیں. اس عمل کا کیا حکم ہے؟ فقیہ کہتا ہے مکروہ ہے, امام کہتے ہیں مکروہ ہے, حدیث میں ہے مکروہ, حرام نہیں, مکروہ. یہ عمل مکروہ. ہاں اگر معلوم ہے کہ کوئی شخص بے قصور ہے اور کہا جائے اسے قتل کر دو, قتل کرنا حرام ہے, لیکن صرف گرفتار کر کے لانا مکروہ ہے. حر نے قتل نہیں کیا امام, صرف امام کو گرفتار کر کے کربلا کے میدان میں لانا. اس ایک مکروہ عمل کے نتیجے میں کتنا قیامت خیز واقعہ ہم گریہ کرتے ہیں, ماتم کرتے ہیں, مجلسیں منعقد کرتے ہیں, سر و سینہ پیٹتے ہیں. ان تمام اعمال کے ساتھ یہ عہد کرنا چاہیے کہ کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں کوئی مکروہ عمل بھی انجام دیں. جن چیزوں کو شریعت نے مکروہ کہا ہے, ایک مکروہ عمل بھی انجام دینے کے نتیجے میں کیا کچھ ہو سکتا ہے ہمیں علم نہیں ہے. اور چونکہ ہمیں علم نہیں ہے اس لیے ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ درس کربلا, یہ درس قربانی ہے امام حسین علیہ السلام. نہ صرف یہ کہ ایک مکروہ عمل حر کا امام حسین کے قتل تک پہنچا نتیجہ اس کا, بلکہ بعد قتل حضرت سید الشہداء جس طرح قیام میں آگ لگائی گئی, جس طرح اہل بیت کو اسیر کیا گیا,
طرح جناب زینب سلام اللہ علیہ کے سر مبارک سے ودا کی نہیں رہی. یہ تمام سوچتے چلے جائیے کہ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک کے مناظر، اس میں کتنے المناک مصائب ہیں، کتنے المناک مناظر ہیں. کس قدر خون کے آنسو سید سجاد روئے ہیں، اور آج تک اور قیامت تک حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف گریہ فرماتے ہیں. امام زمانہ گریہ فرماتے ہیں. امام زمانہ سوگوار ہیں اپنے جد حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور اپنی پھوپھی جناب زینب کی اسیری پر، جناب زینب کی اسیری پر. کتنے مناظر کس طریقے سے کیا جائے. میں نے ابھی ایک بچے کی شہادت آپ کو بتائی. امام حسین کے آغوش میں جب اشقیاء آقا حسین کی شہادت کے بعد خیمے لوٹنے کے لیے گئے تو یہ روایت بہت مستند ہے. ایک خیمے میں داخل ہوئے، دیکھا ایک گوشے میں ایک بیوی کھڑی ہوئی ہے اور در خیمہ سے ان کا ایک 5-6 سال کا بچہ لٹکا ہوا کھڑا ہے. اس طریقے سے ماں کے سامنے ایک ضرب میں اس بچے کو 2 ٹکڑے کر دیا. یہ کربلا حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کے 5 بچے تھے. 5 جن میں سے 4 بیٹے تھے، 1 بیٹی. بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے الا 1 بیٹے تھے، 1 بیٹا. حضرت عباس شہید ہو گئے. وہ ایک ننھی سی بچی جو حضرت عباس کی، آپ کو اندازہ نہیں وہ کس طرح شہید ہوئی ہے. وہ جب گھوڑے لے کے خیام حسینی میں داخل ہوئے، گھوڑوں کی ٹانگوں سے اس طرح بچی زخمی ہوئی کہ حضرت ابو الفضل عباس کی وہ بچی کربلا میں شہید ہوئی. اور کتنے بچے تھے پیاسے، کتنے بچے تھے تشنہ دہن کہ جو جلتی ہوئی ریت کو ہٹاتے تھے. جب نیچے سے تھوڑی سی ٹھنڈی ریت نکلتی تھی اس پر اپنا سینہ رکھ کے لیٹ جاتے تھے. اور جب بعد میں بیویاں جاتی تھیں تو دیکھتی تھی کہ وہ بچے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. بس اب اس وقت ایک منظر ذکر کر کے اور پھر میں جاؤں گا کہ زیارت آخر جس میں پرسہ ہے رسول اللہ کو، مولا علی کو، میری زہرا کو، امام حسن کو، وہ زیارت پڑھی جائے. اور وہ ایک علمناک بات میں نے استفاد کی ہے. پورے منظر نامہ کربلا میں اتنی عظیم مصیبت ہے جس کو میں خود سوچتا ہوں اور تنہائیوں میں پوری رات سینہ کو بھی کرتا ہوں. پوری رات سینہ کو بھی. آقا حسین غیور امام تھے، غیور. ان کی غیرت کے تقاضوں میں سے ایک یہ تھا کہ اپنے عزیزوں اور اپنے اصحاب میں سے کسی کا سر اپنے سامنے قلم ہونے نہیں دیا. اصحاب میں سے بھی زیادہ تر اور بنو ہاشم میں سے بھی کسی کا سر اپنے سامنے حسین نے قلم ہونے نہیں دیا. یہ آزمائش بیویوں کے حصے میں آئی. جب آقا حسین کا سر قلم ہو گیا اور بیویاں تاراج خیمے تاراج ہونے لگے، اس وقت اہل بیت کے بنو ہاشم کے جو جوان وہاں شہید تھے ان کے سر قلم دیے جانے لگے. یعنی لیلا کے سامنے اکبر کا سر قلم